ناظرین، پاکستان تقریباً $350 بلین جی ڈی پی کے ساتھ دنیا کی 41ویں معیشت ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جی ڈی پی بہت سے ترقی یافتہ سمجھے جانے والے ممالک جیسا کہ ہانگ کانگ، فن لینڈ، نیوزی لینڈ، قطر اور کویت سے زیادہ ہے، مگر جی ڈی پی پر کیپٹا یا جسے آپ ایک شخص کی سالانہ آمدنی کہہ سکتے ہیں، ان ممالک کی پاکستان سے کہیں زیادہ ہے۔ پاکستان کا جی ڈی پی پر کیپٹا تقریباً $1600 یعنی 5 لاکھ روپے ہے۔ 2022 میں فن لینڈ کا جی ڈی پی $291 بلین تھا، مگر ایک شخص کی سالانہ کمائی یا جی ڈی پی پر کیپٹا تقریباً $5500 یعنی 15 لاکھ روپے تھی۔ یعنی بجا طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر ایک کمزور ملک ہے، مگر ناظرین، یہ معاشی مسائل ہماری اپنی ناقص پالیسیوں اور عدم توجہ کی وجہ سے ہیں۔ پاکستان کے پاس جو وسائل اور مواقع، جن کی بات ہم بعد میں کریں گے، موجود ہیں، اگر ان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو ان مسائل کو حل کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ پہلے ہم پاکستان کی فوجی طاقت کی بات کر لیتے ہیں۔ گلوبل فائر پاور انڈیکس، جو کہ 145 ممالک کی جدید فوجی طاقت کی رینکنگ بتاتا ہے، کے مطابق پاکستان تعداد کے لحاظ سے چھٹی اور طاقت کے لحاظ سے دنیا کی 9ویں بڑی فوجی طاقت ہے۔ اور یہ بات تو آپ کو پتہ ہی ہے، پاکستان 1999 میں دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن گیا تھا۔ گلوبل فائر پاور انڈیکس کے مطابق 9 جنوری 2024 تک پاکستان کی کل آبادی 24,76,53,551 افراد پر مشتمل ہے، جن میں سے 8,42,00,000 یعنی 34% فٹ فار آرمی سروس ہیں۔ اس رینکنگ کے مطابق پاکستانی فوج کی کل تعداد 17,04,000 ہے، جن میں سے 6,54,000 ایکٹیو فوجی ہیں، 5,50,000 ریزرو اور تقریباً 5,00,000 پیرا ملٹری فورسز یعنی رینجرز، کوسٹ گارڈز، فرنٹیئر کور وغیرہ ہیں۔ اگر پاکستان کی بڑی فوج یعنی آرمی کی تعداد کی بات کی جائے تو اس میں ایکٹیو اور ریزرو فوج ملا کر تقریباً 14 لاکھ بنتی ہے، جس میں سے تقریباً 4.5 لاکھ ایکٹیو آرمی ہے۔ ایکٹیو فوج وہ فوج ہوتی ہے جو ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہوتی ہے۔ پاکستان کی ایئر فورس کی تعداد 80,000 جبکہ 1,30,000 کے قریب بحری فوج یعنی نیوی موجود ہے۔ اگر پاکستان کی زمینی طاقت کی بات کریں تو پاکستانی فوج کے پاس 3,742 ٹینکس ہیں، جن میں سے تقریباً 2,620 بیٹل ریڈی یعنی جنگ میں استعمال کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے پاس 50,530 بختر بند اور دوسری سامان لے جانے والی گاڑیاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 752 خود سے چلنے والی اور 3,240 کھینچ کر لے جانے والی توپیں اور 602 ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹمز یعنی ایک ہی بار کئی سارے راکٹ پھینکنے والے ہتھیار موجود ہیں۔ اگر پاکستان کی فضائی طاقت کی بات کریں تو پاکستان کے پاس 1,434 جہاز ہیں، جن میں سے 387 لڑاکا طیارے، 90 بمباری یعنی اٹیک ایئر کرافٹ، 60 ٹرانسپورٹ جہاز، 549 ٹرینر جہاز، 25 اسپیشل مشن یعنی فضائی نگرانی کے لیے استعمال ہونے والے جہاز اور 4 ایئر ٹو ایئر ریفیولر ٹینکر یعنی ہوا میں تیل بھرنے والے طیارے موجود ہیں۔ پاکستان کے پاس 352 ہیلی کاپٹر موجود ہیں، جن میں سے صرف 57 اٹیک ہیلی کاپٹر ہیں۔ انٹرنیشنل سطح پر دستیاب معلومات کے مطابق پاکستان کے پاس 109 JF-17، 44 F-16 اور حال ہی میں چین کی طرف سے دیے گئے 6 J-10C طیارے موجود ہیں۔
اس کے علاوہ پاکستان نیوی کے پاس 114 بحری جہاز ہیں، جن میں 8 آبدوزیں بھی شامل ہیں۔ ناظرین، پاکستان ایک سنہری مواقعوں کی سرزمین ہے، جسے اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو ہم بھی طاقتور ملکوں کی فہرست میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہم آپ کو پاکستان کے پوٹینشل کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ ناظرین، سمندر کسی بھی ملک کی تجارت کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ پاکستان کے پاس 1046 کلومیٹر لمبی ساحلی پٹی موجود ہے، جس میں 2 بڑی تجارتی بندرگاہیں کراچی اور پورٹ قاسم موجود ہیں۔ اس کے علاوہ گوادر، جو دنیا کی سب سے بڑی گہرے پانی کی بندرگاہ ہے، کی تعمیر کا کام بھی جاری ہے۔ پاکستان کا جغرافیہ اس کو ایک اہم تجارتی گزرگاہ بناتا ہے، جسے بہت سارے ملک سمندر تک پہنچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یا سی پیک اسی کی ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے سینٹرل ایشیا کے ملک جیسے کہ ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، جن کے پاس اپنا کوئی سمندر نہیں ہے، بھی سمندر تک رسائی کے لیے پاکستان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، کراچی شہر پاکستان کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ دنیا کے مشرق کو مغرب سے ملانے کا کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ کراچی کا موسم تقریباً سارا سال ایک جیسا اور پرسکون رہتا ہے، جس کی وجہ سے جہاز آسانی سے لینڈ کر سکتے ہیں۔ 1960 سے 1980 کی دہائی تک کراچی خطے کا مصروف ترین ہوائی اڈہ تھا، جہاں برٹش ایئر ویز، لفتھانزا، ایروفلوٹ، ایئر فرانس، کوانٹس، پین ایم، سوئس ایئر اور کویت ایئر ویز سمیت دنیا کے معروف ترین فضائی اداروں کے جہاز خدمات مہیا کرتے تھے۔ 1990 کی دہائی میں متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی کے ہوائی اڈے کے عالمی افق پر نمودار ہونے کے باعث کئی معروف فضائی اداروں نے کراچی کے لیے خدمات فراہم کرنا بند کر دیں۔ یہی وجہ ہے اگر کراچی کو اہمیت دی جائے تو کراچی دبئی کے مقابلے کا شہر بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی تنزلی کی بڑی وجہ قدرتی وسائل کا صحیح طریقے سے استعمال نہ کرنا ہے۔ پاکستان دھاتی اور غیر دھاتی معدنیات کے وسیع ذخائر سے مالا مال ہے۔ ضلع چاغی نوکنڈی میں واقع ریکارڈڈ کاپر اینڈ گولڈ پروجیکٹ دنیا میں سونے اور چاندی کا دوسرا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ یہاں 123 ملین ٹن تانبے اور 9 سے 20 ملین اونس سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ ریکوڈک میں 58% تانبا اور 28% سونا ہے۔ اس کے علاوہ چاغی میں لوہے کے 30 ملین ٹن کے ذخائر موجود ہیں۔ دنیا میں قدرتی گیس کا دوسرا سب سے بڑا ذخیرہ پاکستان میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان برصغیر کا وہ واحد ملک ہے جو قدرتی گیس کی دولت سے مالا مال ہے۔ 1950 کے عشرے میں بلوچستان کے قبائلی علاقے میں سوئی کے مقام پر قدرتی گیس کے ذخائر دریافت ہوئے۔ اب پاکستان کے بہت سے دوسرے علاقوں میں بھی قدرتی گیس کے نئے اور بڑے ذخائر دریافت ہو چکے ہیں۔ گلوبل فائر پاور انڈیکس کے مطابق پاکستان میں 592 بلین کیوبک میٹر سے زیادہ کے قدرتی گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان کی گیس کی سالانہ کھپت 48 بلین کیوبک میٹر ہے، جبکہ پاکستان صرف 38 بلین کیوبک میٹر گیس ہی استعمال کے لیے نکال پاتا ہے۔ اس لیے ہمیں 10 بلین کیوبک میٹر گیس ہر سال باہر سے خریدنی پڑتی ہے۔ تاہم تیل کے معاملے میں پاکستان خود کفیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان کے پاس تیل کے لگ بھگ 500 ملین بیرل کے ذخائر ہی موجود ہیں۔ پاکستان کی روزانہ کی تیل کی کھپت 5.5 لاکھ بیرل ہے، جبکہ پاکستان روزانہ صرف 1 لاکھ بیرل تیل ہی خود سے پیدا کر پاتا ہے۔ پاکستان کے اپنے تیل کے ذخائر صرف 2 سال تک ہی کام آ سکتے ہیں، اسی لیے پاکستان کو تیل باہر سے ہی منگوانا پڑتا ہے۔
ناظرین، رقبے کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی اور پیداوار کے لحاظ سے دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کانیں کھیوڑا کے نام سے پاکستان میں پائی جاتی ہیں۔ یہاں روزانہ کی پیداوار 3.5 لاکھ ٹن سے زائد ہے۔ یہاں کے ذخائر کا اندازہ 82 ملین ٹن سے 600 ملین ٹن تک لگایا گیا ہے، یعنی اگر روزانہ اسی مقدار میں مسلسل نمک نکالا جاتا رہا تب بھی 350 سال تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ کوئلے کے دنیا میں تیسرے نمبر پر وسیع ذخائر رکھنے والا ملک پاکستان ہے، جس کے پاس 1,85,050 ملین ٹن کوئلے کے ذخائر ہیں، جو دنیا کا 3 سے 19% ہے۔ ماہرین کے مطابق سندھ کے ریگستان تھر میں کوئلے کے بڑے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ صحرائے تھر میں 175 بلین ٹن کوئلے کے ذخائر ہیں، جن سے آئندہ 500 برسوں تک سالانہ 50,000 میگا واٹ بجلی یا 10 کروڑ بیرل ڈیزل یا لاکھوں ٹن کھاد بنائی جا سکتی ہے۔ ناظرین، ہمارے ملک کا زیادہ دار و مدار زراعت پر ہے۔ اگر اس شعبے میں پاکستان کی بات کی جائے تو دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام پاکستان میں ہے۔ پاکستان کے رقبے کے تقریباً 25% حصے پر کاشت کی جاتی ہے اور یہاں دنیا کے سب سے بڑے نہری نظام سے پانی کی ترسیل کی جاتی ہے۔ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک روس ہے اور پاکستان میں روس کے قابل کاشت علاقے سے 3 گنا زیادہ رقبہ پر کاشت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تربیلا ڈیم دنیا میں مٹی سے بننے والا سب سے بڑا ڈیم ہے۔ پاکستان گندم اور چاول پیدا کرنے والا 7واں، کپاس اور گنا پیدا کرنے والا 4تھا بڑا ملک ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں انٹارکٹیکا کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا گلیشیئر سسٹم ہے۔ ناظرین، دنیا میں پاکستان ہی وہ ملک ہے جس کی سب سے زیادہ زمین گلیشیئر کی برف سے ڈھکی ہوئی ہے، جس پر 7,250 سے زیادہ گلیشیئر پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر پاکستان کی عوام کی بات کی جائے تو انسٹی ٹیوٹ آف یورپین کے 135 ممالک کے ایک پول سروے کے مطابق پاکستان دنیا کی 4تھی ذہین قوم ہے۔ 7ویں نمبر پر دنیا میں سب سے زیادہ ڈاکٹرز اور انجینئرز کا تعلق پاکستان سے ہے۔ پاکستان دنیا کا تیسرا ملک ہے جس کے شہری دنیا بھر کے ہر ملک میں موجود ہیں، اور یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ عبدالستار ایدھی صاحب مرحوم کی بنائی ہوئی ایدھی فاؤنڈیشن دنیا کی سب سے بڑی رضاکار ایمبولینس سروس ہے۔ ناظرین، ان سب اعداد و شمار کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان کو ایک درست سمت کی ضرورت ہے، جس میں ہم سب مل کر چلیں تو امید ہے کہ اچھے دن کوئی زیادہ بھی دور نہیں۔ مسائل کا ایک انبار ضرور، مگر ہمارا ماضی ثابت کرتا ہے کہ ہم مشکلوں سے نکلنا جانتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اور اگر آپ پاکستان کی مشہور شخصیات کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔